ہو گیا ہوں، میں تمہارا دین چھوڑ دیا۔ اس نے کہا صحیح بات ہے، کہا بالکل۔ اس نے غصے سے دروازہ بند کر دی۔ کئی گھروں پر حضرت عمر نہایت بہادر اور شجاع آدمی تھے، اور اپنی رائے کے اظہار میں وہ کسی سے بھی نہیں گھبراتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عمر جاہلیت کے دور سے نکلے اور اسلام میں آ گئے۔ اب اسلام کے اندر ان کا جو دور ہے وہ دو حصوں میں تقسیم، ایک عہد نبوی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی، اور ایک عہد صدیقی ہے کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کی زندگی۔ یہ دونوں عہد نبوی میں سب سے پہلی بات ان کا اسلام، آپ نے سن لیا ابھی، قبول اسلام، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر دعوت کے اندر ان کا حصہ کہ اسلامی دعوت منظر عام پر کب آئی ہے؟ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد۔ اور ان کی قربانیاں کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے علل اعلان کہہ دیا، وہاں ان کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ کافر، اور وہ ان کو مار رہے تھے اور یہ ان سے مقابلہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مسلمان ہو گیا، کسی میں کوئی ہمت جرت ہے تو کچھ کر دے۔ اور ہجرت پھر جب کیے تو وہ بھی عجیب شان سے کیے۔ مسلمان جو ہجرت کر رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو چھپ کر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا ہے تو خانہ کعبہ میں گئے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ سب سن لو، میں جا رہا ہوں مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، کوئی اپنی عورت کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچے کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو آئے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالتے، اور جو کمزور مسلمان ہجرت نہیں کر سکتے ان کو بھی ساتھ لیا، اور مکے سے نکل گئے، بالکل علل اعلان نکل گئے۔ شجاعت اللہ تعالیٰ نے بہت دی حضرت عمر کو، بہت سخت موقف۔ اور پھر جہاد کے اندر ان کا حصہ تو آپ کو معلوم ہے حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک اور آپ کے ساتھ ساتھ رہے، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، حنین کے اندر، فتح مکہ کے اندر، مستلق کے اندر، خیبر کے اندر، تمام واقعات میں شریک۔ اور ہر جگہ ایک بات نظر آتی ہے کہ جہاں بھی کوئی منافقت کا واقعہ ہوا ہے تو حضرت عمر فوراً آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن میں اڑا دو۔ مستلق کے واقعے میں منافقین نے لڑانے کی کوشش کی، حضرت عمر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی منافق آدمی ہے، آپ اجازت دے دے اس کی گردن میں اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتا، ورنہ وہ فتنے پہ فتنے کر رہے تھے۔ اور فتح مکہ میں جب ایک صحابی نے حاتب ابن ابی بلتعہ، مکے والوں کو خبر تھی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نے اس واقعے کو بہت راز میں رکھا کہ کسی کو اطلاع نہ ہو جائے، اور یہ پکڑا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ایک جگہ ہے روضہ خاخ اس کا نام ہے، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے بعد سے خط ہوگا، وہ خط اس سے لے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد یہ حضرات گئے اور اس عورت کو پکڑا۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، تمہارے پاس خط ہے، شرافت سے دے دو ورنہ ہم تلاشی لیں گے اور اب بالکل ننگا کر دیں گے۔ عورت گھبرا گئی تو اپنے بالوں سے اندر سے خط نکال،
اس خط میں لکھا تھا مکے والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. آپ علیہ السلام نے حضرت حاتب کو بلایا. حضرت عمر یہاں بھی آ گئے. کہ اللہ کے رسول منافق ہے, اس کو اجازت دیجیے میں قتل کر دیتا. حضرت حاتب نے کہا اللہ کے رسول میری بات سن لیں پوری, پھر آپ کی جو مرضی آپ فیصلہ فرما دیں. مکے کے اندر میرے بچے ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں. مجھے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, ان لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ خط لکھا. میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے. میرے اس خط سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نہ منافق ہوا ہوں, میں اب بھی مسلمان ہوں اور میرا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد. آپ نے معاف فرما دی. اور میں بدری صحابی ہے, اور بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے صحابہ. اسی طرح اور بہت سے واقعات میں حضرت عمر ساتھ ساتھ رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے مشوروں میں بھی یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایسا مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہو جاتی. پھر اس کے بعد قیادت کی بات آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کے قیادت کا کردار رہا. آپ نے احد کے واقعے میں سنا ہے کہ جب منافقین نے اور کفار نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, حالات جب تبدیل ہو گئے احد کے, تو یہ خبر پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جنگ کے اختتام پر ایک پہاڑی ہے, اس پر ابو سفیان چڑھا جو کفار کی قیادت کر رہا تھا, اور اس نے وہاں سے آواز لگائی افیکم محمد, کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں تھا. اس نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ, کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں تھا. اس نے کہا افیکم ابن الخطاب, کیا تم میں خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں. جب اس نے 3 باتیں کی اور اس کو جواب کوئی نہیں ملا تو وہ بڑا خوش ہو گیا. یہ مسلمانوں کی مرکزی قیادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر. یہ بات بالکل طے شدہ اور کفار کو بھی معلوم تھی, اس لیے اس نے یہ 3 سوالات کیے. اور جب وہ خوش ہوا ہے تو اس نے ایک نعرہ لگایا اعلو حبل, جیے حبل. حبل ان کے بت کا نام. بات شخصیات پر تھی, اب بات نظریے پر آ گئی. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب دے. تو عمر جواب دے رہے تھے. جب اس نے کہا اعلو حبل تو حضرت عمر نے جواب میں کہا اللہ اعلی و اجل. اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا کا بت ہے, تمہارا تو کوئی بھی عزا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارے مولا ہے, تمہارا تو کوئی بھی مولا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی ایسے معاملات بنے ہیں تو ذہن فوراً مسلمانوں کے بھی کافروں کے بھی, پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر کی طرف. تو ان کا قائدانہ کردار رہا بہت سے معاملات. اب عہد صدیقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی, آپ کو معلوم ہے مسئلہ خلافت میں حضرت عمر کا کردار بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کی لاش مبارک ابھی تک رکھی ہوئی تھی, ابھی آپ کے غسل کا دفن کا مرحلہ پیش نہیں آیا تھا. منافقین ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال دیا جائے. ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ان کو موقع ملا. سقیفہ بنی ساعدہ مسجد نبوی کے پاس آج بھی موجود ہے. وہاں انہوں نے انصار کو جمع کرایا اور انصار کو کہا کہ آپ لوگ امیر منتخب کر لو آپ علیہ السلام کے بعد. اور انصار کے رئیس سردار سعد بن عبادہ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، ساتھیوں کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہو گئی، فوراً حضرت ابوبکر کو اطلاع کی. حضرت ابوبکر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور یہ حضرات وہاں پہنچ گئے. اور پھر حضرت ابوبکر نے بہت حکمت عملی سے ان کو سمجھایا اور اس سازش کو ناکام بنایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے بعد فرمایا یہ دو آدمی تمہارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ اور خلیفہ یہ قریش سے ہوں گے. اس میں بڑی حکمت حضرات، یہ باتیں ہو چکی. تو اب یہ دو آدمی تمہارے سامنے ہے، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے، تم اس میں سے کسی ایک کو منتخب کرو. حضرت عمر نے فوراً حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا نہ میں ہوں نہ ابو عبیدہ، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے. اور یہ بیعت کی اور وہ تمام صحابہ آ گئے اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت ہو. اور پھر مسجد نبوی میں دوسرے دن عام بیعت ہوئی جس میں تقریباً 3000 لوگ شریک ہوئے اور ان میں حضرت علی بھی. تو یہ مسئلہ خلافت کے حل کرنے میں اور اس جھگڑے اختلاف سے بچانے میں حضرت عمر کا بہت بڑا حصہ. پھر جو خلافت صدیقی ہے تو اس میں حضرت عمر کا کردار بالکل ویسے رہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر کا کردار ہے. ہر معاملے میں ساتھ ساتھ مشورہ دے رہے ہیں اور پورا جو قضا کا اور عدل کا نظام تھا اس کا ذمہ دار حضرت عمر کو بنائے گا. اسلامی خلافت کے اندر سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ انصاف بہت سستا ہو جائے اور انصاف کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کوئی بہت زیادہ لمبے مراحل کو طے کرنا نہ پڑے جیسے ہمارے ہاں ہو رہا. انصاف سستا ہے، ہر آدمی کا حق ہے، بہت آسانی سے اس کو انصاف مل جائے، وہ آدمی اپنی بات کر سکے. تو اس قضا اور عدل کا نظام اور اس کا وزیر آپ کہیں حضرت عمر کو بنا. اور جتنے معاملات ہوتے تھے تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے مرکزی مشیر میں ایک حضرت عمر اور حضرت علی تھے. تو یہ حضرت عمر کی اپنی شخصی زندگی ہے. اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، انشاءاللہ اس پر پھر بات. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مکان مسجد نبوی سے جنوب کی جانب میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب صحابہ کرام کے مکانات ہیں.